میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے اہم رکن مفتی ضیاء اللہ قاسمی صاحب اس ادارے کی کارکردگی پہ کچھ روشنی ڈالیں چند لمحے مختصر انداز میں، اس کے بعد ہم علماء کرام کے تاثرات مختصر انداز میں سنیں گے۔ مفتی ضیاء اللہ قاسمی صاحب۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے آقا روا بنتا گیا۔ محترم و معزز سامعین کرام اور مہمانان عظام، اس جگہ جہاں ہم اور آپ تشریف فرما ہے، سن 1989 عیسوی سے قبل ڈھول بنانے والے غریب مسلمانوں کے ایک قافلہ خیمہ زن ہوا تھا، جبکہ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، سہولیات زندگی کا دور دور تک کچھ عطا پتہ نہ تھا۔ ایسے حالات اور ماحول میں ایک دور اندیش خدا ترس بزرگ حضرت مولانا سراج احمد قمر فتح پوری نور اللہ مرقدہ کے مشورے سے قاری محمد صدیق عالم عثمانی اور حضرت مولانا نعیم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم اس قافلے کے دینی رہنما قرار دیے گئے۔ ان دونوں حضرات نے مل کر انتہائی محنت، لگن اور خلوص و للہیت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ ان دونوں حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ اس وقت یہاں غریب بچوں کی دینی تعلیم اور نماز کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جس کی وجہ سے اولاً ٹاٹ پھر آہستہ آہستہ اینٹ گاڑے سے نماز اور دینی تعلیم کے لیے مسجد و مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ جناب عبد الرحمن بھائی صاحب، جناب چودھری نصور صاحب، جناب محمد نعمان صاحب، حاجی بابر علی صاحب، حاجی علی شیر صاحب، حاجی محمد یوسف صاحب، حاجی محمد حسن انصاری صاحب، حاجی نصیر الدین انصاری صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب و دیگر مخیلین کی ہمدردی اور تعاون سے اس مقام پر بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے نام سے مکتب چلایا جاتا رہا۔ سے کچھ حضرات وہ ہے جو ہمارے درمیان سے روپوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں اپنی رحمت خاص کے سائے میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کرے، آمین۔ اور کچھ وہ ہے جو ہمارے درمیان باقید حیات ہے، جیسے حاجی محمد حنیف صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کے اس عمل کو قبول فرما کر آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ 5 اکتوبر سن 2003 مطابق 8 شعبان المعظم سن 1424 ہجری بروز اتوار اسی مکتب کو وسعت دے کر اقامتی درسگاہ کی شکل دینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں درج ذیل علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ حضرت مولانا ذیل الرحمن صاحب صدیقی، حضرت مولانا مظہر عالم صاحب قاسمی، حضرت مولانا منیر احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب دامت برکاتہم۔ ان تمام علماء کرام نے تمناؤں اور دعاؤں سے ایک اقامتی درسگاہ کا افتتاح کیا۔ اس اجلاس میں علاقے کی مسجدوں کے ائمہ کرام، جی شعور اور دیندار مسلمانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی۔ پھر اس ادارے کے بئی خواہوں اور ارباب حل و عقد نے اس مدرسے کے محسن اول اور قوم و ملت کے بہترین مصلح و قائد حضرت مولانا سراج احمد قمر فتح پوری نور اللہ مرقدہ کے نام سے اس اقامتی درسگاہ کو موسوم کیا اور دارالعلوم سراج السنہ ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ رجسٹرڈ کیا گیا۔ اس کے بعد سے اس ادارہ میں مقامی اور بیرونی طلباء کو دینی و عصری تعلیم سے بہرور کیا جا رہا ہے۔ ادارہ کے نظام تعلیم ہندوستانی مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے ہمیشہ جو تعلق رہا ہے، اس کی وجہ سے مؤرخین کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا۔ لہذا اس تاریخی حقیقت کو زندہ رکھتے ہوئے ادارہ کے مخلص خادموں نے اس قلیل مدت میں کئی شعبے قائم کیے جو درج ذیل ہیں۔ شعبہ ناظرہ و دینیات، اس شعبے میں بچوں کو قاعدہ نورانی سے لے کر قرآن شریف ناظرہ تک کی تعلیم کا انتظام ہے، ساتھ ہی اردو قاعدہ، نماز، کلمہ اور روز مرہ کی مسنون دعائیں وغیرہ باقاعدہ سننے کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔ شعبہ حفظ، اس شعبے کے تحت بچوں کو قواعد تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ ضروری دینی تعلیم کے ساتھ اردو لکھنا پڑھنا سکھانا بھی اسی شعبے کا کام ہے۔ ساتھ ہی نماز، کلمہ وغیرہ دینیات باقاعدہ سننے کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔
الحمدللہ اب تک اس شعبے سے 113 طلبہ حفظ قرآن کی تکمیل کر چکے ہیں، جن میں سے کچھ ملک کے مختلف مدارس میں زیر تعلیم ہے تو کچھ تعلیم مکمل کر کے ملک کے مختلف گوشوں میں خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ شعبہ درس نظامی، اس شعبے کا آغاز سن 2017 میں ہوا، جس میں فی الحال درجہ اعدادیہ اور عربی اول تک کی تعلیم ہے۔ ضرورت کو دیکھتے ہوئے آئندہ سال اسے عربی سوم تک کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اللہ اراکین ادارہ کے اس ارادے کو قبول فرمائے۔ شعبہ انجمن، زبان و بیان پر عبور حاصل کرنا معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم کے پہاڑ ہیں لیکن زبان پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بات آسان انداز میں سمجھانے سے قاصر ہوتے ہیں اور عوام کے درمیان مقبولیت نہیں مل پاتی۔ اور چونکہ حصول علم کا مقصد ابلاغ یعنی دوسروں تک قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، اسلامیات سے انہیں روشناس کرانا ہے، اور اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ زبان و تحریر ہے۔ اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذمہ داران مدرسہ نے تحریر و تقریر کی مشق کے لیے انجمن اصلاح اللسان قائم کیا، تاکہ اس کے ذریعے طلبہ عزیز اپنی تحریری و تقریری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ اس شعبے کی نگرانی اور رہنمائی کے لیے اساتذہ کو متعین کیا گیا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اور انہیں خود کفیل بنانے کے لیے شعبہ صنعت و حرفت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس بابت پیش کرتے ہوئے حضرت محتمیم صاحب کے محنت و کاوش سے جناب الحاج عبدالقادر صاحب سپاری والے کے تعاون سے مدرسہ میں شعبہ خیاطی فضلانی ٹیکنیکل کا قیام عمل میں آیا، جو اس ادارے کا ایک اہم شعبہ ہے، جس میں طلباء کو ضروری ملبوسات کی کٹنگ و سلائی سکھانے کا معقول نظم ہے۔ الحمدللہ اب تک اس شعبے سے 65 بچے مستفید ہو چکے ہیں۔ بیرونی طلباء اور باہر سے تشریف لانے والے مہمانان کرام کے کھانے و ناشتے کا انتظام کرنا، یہ شعبہ مطبخ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اشیاء خوردنی کا حسب ضرورت اسٹاک کرنا بھی اسی سے متعلق ہے، جس کا سالانہ اخراجات 4,80,000 کے قریب ہے۔ شعبہ اہتمام، جامعہ کی تعلیمی و تعمیری سرگرمیوں اور جملہ امور انتظامیہ کی دیکھ بھال، داخلی و خارجی معاملات کی نگرانی، حضرات اساتذہ و ملازمین کا تقرری و معزولی اور ان کی تنخواہیں اور مدرسہ کے دیگر اخراجات جو سالانہ 18,24,000 کے قریب ہے، اسی شعبے کے ذمے ہے۔ نظام تربیت، شعبہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس دور میں سب سے زیادہ ہے، خاص طور پر ایسے دور میں جب کہ دینی اقدار پامال کی جا رہی ہے، نئی نسل بے دینی کے سیلاب میں بہی جا رہی ہے، نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں فتنہ ارتداد تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین چند خود ساختہ رسموں کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے، سنتیں پامال ہو رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں دارالعلوم سراج السنہ کے اساتذہ علماء دین نے دعوت کو عام کرنے اور اسلام کی سچی تعلیمات سے لوگوں کو واقف بنانے کے لیے اس کام کو شروع کیا ہوا ہے، اور طلباء کو چھٹیوں کے موسم میں تبلیغ میں جانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت ان کا مالی تعاون بھی کیا جاتا ہے، اور طلباء کی ایک اچھی تعداد تبلیغی جماعت کے معروف اعمال میں پوری پابندی اور ذمہ داری سے حصہ لیتی ہے، اور 24 گھنٹے کی جماعتیں نکلتی ہے، شب جمعہ میں شرکت کی جاتی ہے، سہ ششماہی امتحانات کے بعد اور سالانہ تعطیلات میں طلباء کو چلہ اور کم از کم 3 دن اور 10 دن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں صدر مدرسہ اور ناظم مدرسہ اور دیگر اساتذہ مختلف تبلیغی مراکز میں خصوصی دعوت پر ملک کے طول و عرض میں ہونے والی کانفرنسوں، علمی مذاکروں اور تبلیغی اجتماعات میں حکمت کے ساتھ حصہ لیتے اور اصلاحی مجالس میں شرکت فرماتے ہیں۔ طلباء کی مجموعی تعداد، مدرسہ میں اس وقت کل 190 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 115 طلباء کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کی کفالت من جانب مدرسہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محلے سے آنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد تقریباً 75 ہے۔ الحمدللہ اب تک اس مدرسے کے شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے 113 حفاظ کرام کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ قابل مبارکباد امت مسلمہ کے وہ نونہال جو وعد ربانی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تکمیل کا ذریعہ بنے، اور قابل سب تحسین ہاتھ جو ایسی جماعت کی امداد و اعانت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ مدرسہ کے آئندہ کے منصوبے،
درجہ عربی دوم و سوم کا اضافہ، درجہ اعدادیہ سے عربی سوم تک کی کتابوں کی خریداری، انجمن اصلاح اللسان میں عربی اور اردو میں تقریری کتابوں کی خریداری، اضافہ شدہ درجہ کے لیے کلاس روم، اساتذہ کے لیے رہائشی کمرہ، ادارہ کے لیے ایک مرکزی لائبریری کا قیام اور اس کے لیے کتابوں کا انتظام، مدرسہ میں مقیم طلبہ کے لیے الماری، غریب طلبہ کے لیے یونیفارم، طلبہ کو کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے کمپیوٹر اور کلاس روم۔ نوٹ: اس سال رمضان کے بعد مدرسہ میں ہونے والی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ تمام کو ایک ہی طرح کا لباس پہنایا جائے، جو الحمدللہ کامیاب رہا، اور آپ جیسے اصحاب خیر کے تعاون سے تمام بچوں کے درمیان دو دو عدد لباس تقسیم کیے گئے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی کہ تمام طلبہ دوران تعلیم ایک ہی طرح کے لباس پہنیں گے۔ الحمدللہ پورا سال اس پر عمل رہا۔ برادران ملت اور مہمانان اعزام، یہ تھا دارالعلوم سراج السنہ دہیسر کی خدمات اور منصوبے کا تفصیلی تعارف۔ یہ صرف ادارہ ہی نہیں بلکہ مسلمانان ہند کے لیے تعلیم اور کتاب و سنت کی ایک تحریک ہے۔ ادارہ اپنے تمام شعبہ جات کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور مخلص معاونین و کارکنان کی کاوشوں سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اس وقت جب کہ ہر طرف اسلام اور اہل اسلام کو بین الاقوامی سازشوں اور چیلنجوں کا سامنا ہے، ادارہ ملت کے نونہانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھائی خان ادارہ سے اپیل ہے کہ حسب دستور ادارہ کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا ثبوت پیش کرے اور اس عظیم مقصد کی حصولیابی میں معاونت فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اخیر میں ہم اراکین مدرسہ، آنے والے تمام مہمانان کرام، علماء عظام، دوست و احباب اور بھائی خواہوں کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور اپنے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اس جلسے کی کامیابی میں ہمارا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی مہمان نوازی میں کوتاہی پر معذرت خواہ بھی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی زحمت ہوئی یا تکلیف ہوئی ہو تو اپنی وسعت ظرفی کا ثبوت دیں گے اور درگزر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ادارے کے اہم رکن مفتی محمد ضیاء اللہ صاحب نے مختصراً اس ادارے کی کارکردگی بتائی اور اچھا ہوا کہ کلمات تشکر بھی ادا کیے۔